بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پاکستانیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل شام کو گھر آ رہا تھا تو ایک دوست نے بتایا کہ وہ فلاں ہمارا ہمسایہ جو ہے وہ ہاسپٹل چلا گیا ہے۔ اچھا بلا ہاسپٹل پہنچا تو دیکھا کہ بندہ تو اپنی ہوش و حواس ہی کھوئے ہوئے ہے۔ بندہ بولنے کی کوشش کرتا ہے، بول نہیں رہا۔ بندہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، پہچان نہیں رہا۔ دیکھنے اور شاید سننے کی اور بولنے کی سب طاقتیں چلی گئی۔ کچھ 10 منٹ 5 منٹ ادھر کھڑا رہنے کے بعد گھر آیا تو واٹس ایپ پہ کسی دوست کا میسج آیا کہ یار وہ فلاں بندہ تو فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر! مطلب غور کرنے کی اور سوچنے کی بات یہ ہے، اور خاص کر ہر انڈیویجول کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ چند دن کی زندگی ہے، ایک لمحے کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو آپ سب لوگ جو اچھی پوزیشنوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب سب لوگوں نے بھی ہر فرد کی طرح آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا۔ آپ کے بھی کتنے جاننے والے سب چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے ہوں گے، سب دیکھا ہوگا آپ نے۔ لیکن آپ سب جو اپنے آپ کو با اختیار سمجھتے ہیں، صرف یہ سوچو کہ آپ لوگ اس وطن عزیز میں کر کیا رہے ہو۔ مطلب صرف اور صرف یہ سوچو کہ آپ کر کیا رہے ہو، اس وطن کو کس طرف لے کے جا رہے ہو، صرف یہ سوچو۔ یقین مانو انڈیا کے مسلمان بھی اب شکر کر رہے ہیں کہ وہ ہجرت کر کے پاکستان اس کلمہ والی ریاست کی طرف ہجرت کر کے نہیں گئے، کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ انڈیا میں تو ہمارا پالا ایک نان مسلم گورنمنٹ، ایک دہشت گرد ایک گروہ کے ساتھ ہے، وہ جو بھی ظلم کریں سمجھو ان کا تو ایک بنتا بھی ہے۔ لیکن اس ملک میں جو ہجرت کر کے آئے، جو اس علاقے میں رہنے والے تھے، جو اپنے ہی کلمہ گو لوگ، اپنے ہی ہم وطن، ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پہ انڈین مسلم تو خاص کر شکر کر رہے ہیں کہ شکر ہے کہ ہم اس ملک کی طرف ہجرت کر کے نہیں گئے۔ اسی طرح بنگلہ دیشی بھی شکر کر رہے ہیں کہ ہمارے لیڈروں نے اچھا ہی کیا جو اپنا علیحدہ ملک بنا لیا، ورنہ ہم بھی اس ویڈیو انڈسٹری میں ہی ہوتے جہاں ہم کو ننگا کیا جاتا، ہماری ویڈیوز بنائی جاتی۔ مطلب عوام کی خدمت کرنے کی بجائے عوام کے ساتھ ہی یہ جبر، یہ تشدد، یہ گرفتاریاں، یہ طرح طرح کے مظالم دن رات ڈھائے جا رہے ہیں۔ تو یہ لوگ شکر کر رہے ہیں، نہ صرف انڈیا پاکستان کے مسلمان بلکہ پوری مسلم دنیا کے لوگ حیران پریشان ہیں کہ آخر یہ اس ملک میں یہ کر کیا رہے ہیں۔ پوری دنیا کے لیڈران، پوری دنیا کے کو رن کرنے والے، اپنے اپنے ملک کو رن کرنے والے اپنی معیشتوں کے بارے فکر مند ہیں کہ کس طرح اپنے لوگوں کی حالت کو بہتر کیا جائے، اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ کیسے یہ لوگ ہیں پاکستان میں، یہ اپنے ہی لوگوں کو فتح کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے رات دن اپنے ہی لوگوں کو فتح کرنے پہ صرف کر دیا ہے، اور ان کو کچھ سوجھ ہی نہیں رہی کہ ملک کس طرف جا رہا ہے۔ ٹکے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، یہ سب ان کو نظر نہیں آ رہا۔ بہت سارے صحافیوں کی طرح وہ اسد اللہ خان بڑا اچھا صحافی ہے جو آج کل ہر حلقے میں جا کے تو دیکھ رہا ہے ہر پارٹی کی پوزیشن۔ تو وہ اسد اللہ خان شہباز شریف کی لندن یاترا پہ تبصرہ کر رہا تھا، تو وہ بول رہا تھا کہ کس طرح یہ لوگ اپنے وطن کی ان کو فکر نہیں، لیکن ادھر ملکہ برطانیہ کے لیڈروں کی تاج پوشیاں اور ان کے لیے اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے، جیسے عمرہ حج کی ادائیگی کے لیے بندہ جاتا ہے، یہ لوگ تو اس طرح لندن میں اس فرض کی ادائیگی کے لیے جانا اپنے آپ پہ فرض سمجھتے ہیں۔ تو اس کی اس یاترا پہ وہ تبصرہ کر رہا تھا کہ کس طرح
کس طرح سرکاری جہاز بال بچوں، ایون چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے کے، مطلب بیگوں کے انبار ساتھ لے کے، سامان کے انبار ساتھ لے کے، تو حضور والا لندن کی طرف گئے. تو وہ کہتا تھا، اسد اللہ کہہ رہا تھا کہ ان کی سنجیدگی کا عالم دیکھو. ہاں سنجیدگی، ہاں بردر اسد اللہ، سنجیدگی میرے پیارے پاکستانیوں، ان کی سنجیدگی، ہاں یہ بلی کتے کا کھیلنے والوں کی سنجیدگی، یہ لوگوں کے دروازے توڑنے والوں کی سنجیدگی، یہ شاعر مشرق کی بہو کے گھر میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے والوں کی سنجیدگی، ہاں یہ بلاول اور مریم جیسوں کو فیوچر کا لیڈر، ایز اے فیوچر کا لیڈر لانچ کرنے والوں کی سنجیدگی. ہاں مطلب ان کی سنجیدگی کا عالم، ان کی حالت دیکھو. لگتا یہ عمران خان کے خوف میں پاگل ہو چکے ہیں. ہر حرکت ایسی کرتے ہیں کہ مطلب انسان سب پکڑ لیتا ہے. بلاول اور مریم کو لیڈر بنانے کی کوشش، یہ ان کی سنجیدگی. یہ وزراء کی فوج، کیا کہتے ہیں، فوج ظفر موج، اتنے زیادہ وزراء، یہ ان کی سنجیدگی. یہ جس کو چاہیں، جب چاہیں، جہاں چاہیں گرفتار کریں، کیسز بنائیں، تشدد کریں، یہ ان کی سنجیدگی. مجھے تو ترس آتا ہے اس بلاول اور مریم پہ کہ ظالموں نے ان بیچاروں کو پہ بھی ظلم کیا ہے. لیڈر اس طرح نہیں بنتے. یوں لگتا ہے کہ ان بچوں کو جان بوجھ کے ذلیل کیا جا رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ انڈین وزیر خارجہ کتنی خود اعتمادی کے ساتھ بات کر رہا تھا اور ہم کو کیا کہتے ہیں چپیڑے مار رہا تھا بڑی محفل میں ہمارا تمسخر اڑا رہا تھا، ہمیں کم کیا کہتے ہیں کہ ہماری اوقات بتا رہا تھا. کتنی خود اعتمادی کے ساتھ. یہ ہوتا ہے جن ملکوں نے اپنے ملک میں سسٹم ٹھیک رکھا ہوتا ہے، وہ اس طرح ہوتا ہے. ان کی بات کی بھی کوئی ویلیو ہوتی ہے، حالانکہ وہ کہاں، چائنا کہاں، دوسری دنیا کی پاوریں کہاں، لیکن کم از کم انہوں نے اس لائن میں تو اپنے آپ کو لگا دیا ہے. وہ اس طرح اپنے آئین کی بے توقیری نہیں کرتے. اپنی منڈی سے، اپنی اتنی زیادہ پاپولیشن سے وہ دن رات کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اس سے زیادہ اپنی منڈی کا فائدہ اٹھایا جائے، اور دنیا کو وہ اب بلیک میل کرنے کے مطلب پوزیشن میں بھی آ چکے ہیں. دنیا کی ایک چائنا کی طرح ایک دنیا کی مجبوری بنتی جا رہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے رکھو، کیونکہ انڈیا کا بھی ریکارڈ کوئی اچھا نہیں ہے. کشمیر میں جو ظلم کے پہاڑ انڈیا ڈھا رہا ہے وہ بھی کوئی دنیا سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن دنیا بزنس کے پیچھے جاتی ہے. دنیا لا اینڈ آرڈر پیسفل علاقوں میں جا کے بزنس کرتی ہے، اس طرح کے علاقوں میں بزنس نہیں کرتی جہاں آئین و قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں اور سب بڑی بڑی پوزیشنوں پہ بیٹھے ہوئے فری ہینڈ دے دیں اپنے پپیٹ کو کہ جو چاہے کرو. الیکشن سے بھاگو، لوگوں قوم کی امنگوں پہ پورا نہ اترو، قوم سے بھاگو، کیونکہ قوم اب ہاتھوں میں جوتے پکڑے ہوئے کھڑی ہوئی ہے. سب کے لیے مداریوں کے لیے بھی اور بندروں کی طرح ناچنے والوں کے لیے بھی قوم اب بڑی ٹاپ کلاس کے جوتے ہاتھوں میں لیے کھڑی ہوئی ہے. کہیں باہر آ کے تو دیکھو ذرا، مطلب ایک امیجن کرو کہ زرداری کسی جلسے میں جا کے عوام سے خطاب کر سکتا ہے. یہ شہباز شریف، نواز شریف یہ جلسوں میں جا کے خطاب کر سکتے، کیا بولیں گے عوام کو کیا بتائیں گے کہ ہم نے لوگوں پہ اتنے ظلم کیے کسی کے کہنے پہ، ہم نے ساری ریڈ لائنیں کراس کر دی کسی کے کہنے پہ، ہم ایک جمورے پپٹ بن گئے کسی کے کہنے پہ، حالانکہ یہی سارے مظالم ان لوگوں پہ بھی ہو چکے ہیں. ان لوگوں کو کچھ یاد نہیں. تو یاد رکھو، قوم نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ مافیا کا نظام نامنظور. اب آپ سیاسی پارٹیوں کے ممبران سوچو
چھوڑو اپنی لیڈرشپ کو. انہوں نے تو خون میں اور کرپشن میں اپنے اتنے زیادہ اپنے ہاتھ رنگ لیے ہیں کہ ان کو تو آئین و قانون سے اب خوف آتا ہے. ملک آئین و قانون کی پٹڑی پہ چڑھے یہ ان کو اپنی موت نظر آتی ہے. لیکن ہر پارٹی میں جو اچھے لوگ جو اپنے آپ کو مہذب سمجھتے ہیں, جو اپنے آپ کو اپنے اپنے حلقوں میں بڑا پاورفل سمجھتے ہیں, تم تو اپنی کرپٹ لیڈر کے ساتھ, اپنے کرپٹ لیڈروں کے ساتھ, لیڈرشپ کے ساتھ تعاون کرنا چھوڑ دو. یہ حکم خداوندی ہے, یہ حکم خداوندی ہے. اپنے ان کرپٹ مافیا کے ساتھ تعاون کرنا چھوڑ دو, سائڈ پہ ہو جاؤ. اگر آپ کو اتنا ہی خوف ہے بولنے کا, نہ بولو, لیکن اپنا تعاون ترک کر دو. باطل کے ساتھ کم از کم تعاون تو نہ کرو. ایمان کے وہ تیسرے درجے پہ تو کم از کم اپنے آپ کو رکھو. خاموشی اختیار کر لو لیکن تعاون تو نہ کرو. آزادی کی اس جدوجہد میں جس طرح کا بھی تھوڑے سے تھوڑا حصہ بھی ڈال سکتے ہو ڈالو, کیونکہ یہ نا انصافی کا نظام, یہ ظلم کا نظام اب زیادہ دیر چلنے والا نہیں. بھائی کیسے چلے گا؟ پوری قوم نے ظلم برداشت کر لیے, پوری قوم نے یہ ظلم کی اندھیر نگری دیکھ لی. قوم کھڑی ہو چکی ہے, کر لو ظلم, جتنا کرنا ہے ظلم کر لو. آئین مطلب سب سے بڑھ کر ظلم تو یہ آپ لوگ کر رہے ہیں کہ عدالت عالیہ, جس کا پہلے ہی آپ نے ریکارڈ اتنا خراب کر دیا اپنے انفلوئنس کی وجہ سے, جو تھوڑی بہت عزت بچی تھی اس کا بھی جنازہ نکالنے پہ اتر آئے ہیں آپ. آئین کی کوئی ویلیو نہیں آپ کے پاس. وہ دیکھا بڑے بڑے لیڈر جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ بھی عدالت کے خلاف بول رہے ہیں. کیوں؟ صرف اپنی کرسیوں کے لالچ میں. اس لیے کہ اس الیکشن میں تم لوگوں کو اپنی سیٹوں کا فکر پڑ گیا ہے کہ ہم جیت نہیں سکیں گے, اس لیے وطن کو بھی داؤ پہ لگا رہے ہیں. خدا کے بندو باز آ جاؤ, ڈرو نہیں یار. بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے لیڈر ہیں پارٹیوں میں, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہاں خدا کے بندو کلمہ پڑھتے ہو, ڈرو نہیں, کھڑے ہو جاؤ, چھوڑ دو تعاون اس باطل کے ساتھ, کھڑے ہو جاؤ. Until next time.